حضرت خضر علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، یہ ولی ہیں، ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا؟ دیکھیں، اس میں حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ السلام کے حوالے سے ہمیشہ سے علماء کا اختلاف رہا ہے۔ بعض علماء جو ہیں ان کا یہ قول ہے کہ یہ فرشتے تھے، لیکن جمہور نے اس کا رد کیا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ فرشتے ہوں، آپ علیہ السلام انسان ہی تھے۔ اب انسان کے حوالے سے اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے ولی تھے، ٹھیک ہے، لیکن جمہور علماء یعنی علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور موجود بھی ہیں، آپ حیات بھی ہیں، زندہ ہیں آپ۔ زندہ تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، لیکن خضر علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن پر اصلاً موت طاری ہی نہیں، ابھی تک موت یعنی موت آئی ہی نہیں ہے۔ باقی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے موت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی روح کو نکالا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ ان کی وہی جسمانی زندگی ہے، جیسے عام زندگی پہلے زندگی ان کی موجود تھی ویسی ہی زندگی ہے ان کی۔ لیکن خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان پر اصلاً موت طاری نہیں ہوئی، روح نکالی ہی نہیں گئی ان کی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور یہی جمہور کا قول ہے۔ اسی بات کو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کیا ہے، اسی بات کو صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان میں بیان کیا ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اس سے قرآن و حدیث سے اس پر دلائل بھی موجود ہیں۔ اب کوئی ایک بولتا ہے کہ انکار کرتا ہے، میں ان کو ولی مانتا ہوں، نبی نہیں مانتا، تو کوئی حکم شریعت لگے گا اس پر؟ دیکھیں، حکم شریعت یوں نہیں لگے گا کہ چونکہ اس میں بعض علماء کے اقوال اس طرح موجود ہیں جو دلائل دیتے ہیں اس حوالے سے، تو ہم اس کو خطا پر کہیں گے کہ یہ خطا پر ہے۔ یہ جو جمہور کا قول ہے اس کو چھوڑ کے بعض علماء کو اختیار کر رہے ہیں تو ٹھیک نہیں کرا، لیکن اس پر کوئی ہم گمراہی کا یا کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے۔ لیکن عوام کو اس طرح نہیں، عوام کو جمہور کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، جو بڑے علماء کے قول بھی وہی ہے، کیونکہ دلائل بہت ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کا یہ تذکرہ موجود ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک بچہ سامنے آیا تو اس کو آپ نے قتل کر دیا، صحیح، قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگے کہ آپ نے کیا کیا، پھر آپ نے آخر میں بتایا اس کی وجہ تھی کہ یہ حکم ربی سے تھا کہ یہ بچہ آگے جا کے کافر ہونا تھا، اور اس کے ماں باپ جو مسلمان تھے اس کو اس نے بدل دینا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا، آپ نے یہ کام کیا۔ تو اب یہ ایک عام ولی جو ہے اس کے اوپر اگر اس طرح کا معاملہ ہونا کہ اس کو یہ بات بتائی جائے کہ فلاں جو ہے اس کو مار دو، تو وہ الہام کی وجہ سے نہیں مار سکتا، اس کے دل کے اندر آئی تو بات مار دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کے دل کے اندر جو بات ڈالی جاتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، اور وہ قطعی ہوتی ہے، یقینی ہوتی ہے کہ وہ جو بتا دی گئی وہ ویسی ہی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، شیطان کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ نبی کے علاوہ کسی کے دل میں ایسی بات ڈالی گئی تو اس میں کوئی نہ کوئی دخل ممکن ہے کہ ایسا ہو سکے، تو اس لیے کسی اور کے لیے چیز جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو قتل کر ڈالے۔ یہ نبی کے لیے تھا کہ ان کو اس بات کی اجازت ہوئی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزار حکمتیں تھیں جس کی بنیاد پر یہ کام ہوا۔ تو اس لیے دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، کسی ولی کے لیے ایسا کرنا جائز ہی نہیں تھا۔ ٹھیک۔